کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے، تو اس بابرکت مال کو، اپنے تن من دھن کو اللہ کے دین پر اتنا لٹایا کہ اللہ پاک کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی سلام نازل فرمایا۔ دولہا کے وکیل کے سامنے ہم یہ باقاعدہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں، خطبہ پڑھ کے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، حیا کا اہتمام کریں گے، اور روزوں کا اہتمام کریں گے۔ اور ہم ایجاب و قبول کرتے ہیں، آپ کے وکیل ہیں بھائی غلام شبیر صاحب کا نکاح ان کی وکالت میں ان کے نکاح میں دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس جوڑی کو بابرکت بنائے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ مکے کے تاجروں کے پاس، مکے کے مالداروں کے پاس جو مال تھا نا، اس مال میں سود کا آمیزش تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سود سے پاکیزہ تھا۔ دوسرا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی برکتیں شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا پر سلام آیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو جنت کے ایسے ایسے محلات کی خوشخبریاں سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کا جوڑا بھی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین دنیا دونوں میں ترقی کرے۔ اور بہت سارے لوگوں کے لیے خوبصورت مثال ہیں۔ یہ ہماری بہن اس وقت کال پہ ہیں، انشاءاللہ ہمارے بھائی ان کے جو شوہر بن رہے ہیں یہ ویڈیو کال کر رہے ہیں اور وہ آڈیو کال پہ ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اس وقت ہمارے سامنے گواہ بیٹھے ہیں، اور یہ وکیل ہیں، یہ دولہا کے وکیل ہیں اور یہ دلہن کے وکیل ہیں۔ دولہا کے وکیل کے سامنے ہم یہ باقاعدہ ایجاب و قبول کر رہے ہیں، خطبہ پڑھ کے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي وقال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اچھا، ایجاب و قبول سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مسلمان ہیں اور کلمہ ہر روز پڑھتے ہیں، تو بعض میں نے ایک نکاح پڑھایا تو انہوں نے لڑکی والوں انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کلمے تو پڑھائے نہیں۔ کلمہ پڑھانا نکاح پڑھانے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کسی نکاح خاں صاحب نے کلمے پڑھا دیے ہوں گے اور اس رواج پڑ گیا بھی کلمہ پڑھانا چاہیے۔ کلمہ پڑھانا جو ہے نکاح پڑھانے کا تجدید ایمان کے لیے تجدید ایمان کے لیے پڑھاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ چونکہ کلمہ کفر بک دیتے ہیں چلتے چلتے۔ چلو ہم ایمان تازہ کر لیتے ہیں، ہم سب پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے تجدید ایمان کے ساتھ ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے پیارے حکموں کو پورا کریں، اور انشاءاللہ پانچوں نمازیں اہتمام سے پڑھیں گے۔ ہمارے بھائی مرد مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں گے، ہماری یہ بہن جن کا نکاح ہو رہا ہے یہ گھر میں نماز کا اہتمام کریں گے، پورا کریں گے۔ عورت کے لیے خوشخبری حدیث میں آئی ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 4 کام کرے، صرف اس میں 2 کام اللہ کی خواہش چاہت کے ہیں اور 2 کام شوہر کی چاہت کے ہیں۔ اذا صلت المرأة خمسہ، پانچوں نمازیں پڑھے، وصامت شہرہ، رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان کے روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں عورتوں کے بعض مخصوص ایام کی وجہ سے تو وہ بعد میں رکھنے ہوتے ہیں۔ چلو گرمیوں میں نہیں رکھے جا سکتے، فوراً نہیں رکھے جا سکتے، سردیوں میں رکھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ ہمارے سر پہ روزے ہوں تو زندگی بھر کے روزے ہیں ان کی قضا کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ حج زکوٰۃ اللہ فرض کر دے، وہ بھی اہتمام سے جلدی ادا کرنا چاہیے۔ سارے اچھے کام کرنے چاہیے، سارے برے کاموں سے بچیں گے انشاءاللہ، اور اس پیارے پیارے دین کے اوروں کو دعوت تبلیغ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کی جوڑی کو بابرکت بنائے۔ آپ کے وکیل ہیں بھائی غلام شبیر صاحب
کا نکاح ان کی وکالت میں ان کے نکاح میں دے رہا ہوں، اور 50,000 حق مہر میں. آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے آپ کو؟ آپ کو بھی قبول ہے؟ آپ کو بھی قبول ہے؟ لو جی قبول ہو گیا. اللہ کرے اللہ کو بھی قبول ہے، مجھے بھی قبول ہے، اور ہم سب کو قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس جوڑی کو بابرکت بنائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارا اس بابرکت تقریب میں شرکت کرنا قبول فرما. یا اللہ اس کو اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دونوں جہانوں میں خیروں برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنا. یا اللہ جس طرح ابھی ان لڑکا لڑکی میں آپس میں ایک دوسرے کے اظہار کا جذبہ ہے، حسن سلوک کا نیت ہے، عزم ہے، یا اللہ اس کو تا حیات برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ہمارے بھائی کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ بلکہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اور ہماری اس بہن کو بھی یا اللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، امہات المؤمنین نے یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شوہر کی خدمت فرمائی، یا اللہ انہیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس موقع پر جو خیریں تیرے پیاروں نے مانگی وہ ساری خیریں ہمیں اس نیک جوڑے کو اور ہم سب کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما. اور یا اللہ جن شرور سے اس موقع پر تیرے پیاروں نے پناہ چاہی، ان شرور سے ہمیں اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جیسے انہوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے نکاح کیا، یا اللہ ایسے تیرے حبیب کی چھوٹی سنتوں کو، مظلوم سنتوں کو، یا اللہ ایسی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی ہم سب کو اور اپنے حبیب کی ساری امت کو توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.